اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ آپ بتائیں یہ اردو کی جو خستہ حالی ہے، جو زوال ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اردو جیسے ہی پاکستان بنا تو میں آپ پیچھے سے لے کر آتا ہوں، تو پاکستان بنا تو ہر کسی کے ذہن میں یہ تھا چونکہ بنگالیوں کی تعداد زیادہ ہے تو قومی زبان بنگالی ہوگی، لیکن پھر سر ممبر اسٹیج پر قائد اعظم نے اعلان سب کو بتا دیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور اردو ہوگی۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جو بنگالی قوم کو یعنی ہمارے بھائیوں کو سہنا بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے قائد اعظم کی عزت کے لیے دل پہ پتھر رکھ کر قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ناانصافیاں آئیں اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھی، لیکن زبان والا معاملہ تھا اس وقت حل ہو گیا تھا۔ پھر آپ دوران تھوڑے سال پہلے کی بات دیکھیں تو ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مہاجر کا نام دے کر اردو کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے اور کچھ ایسے نظریے پیش کرتی ہے جو نہ ہماری قوم کی بساط رہتی ہے نہ کچھ اور، ایسے نظریے جس سے دشمنی رکھی جا سکتی ہے۔ تو لوگوں نے یعنی دوسری قوموں نے اس سے دشمنی کرتے ہوئے، اس نظریے سے دشمنی کرتے ہوئے، اس قوم سے، اس جماعت سے دشمنی کرتے ہوئے اردو سے دشمنی کرنے لگ گئی اور یہ بھول گئی کہ اردو آپ کی قومی زبان ہے۔ اب آپ یہ کتنی شرم کی بات ہے یار کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور 4-5% لوگ اردو بولتے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ اردو بولنے والے تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں موجود ہیں۔ صحیح۔ لیکن ابھی بھی پاکستان میں 2 بڑے شہروں یعنی کراچی اور حیدرآباد میں ایسے پیارے مہاجر اور سندھی بھائی موجود ہیں جو اردو کو اپنے دل سے لگائے ہوئے، اور ان کی لیش ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں، ابھی ہم لوگ باقی ہیں، ہم اردو بول سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بہت خوب۔ خستہ حالی انشاءاللہ دور ہوگی اور انشاءاللہ اردو کو پھر عروج حاصل ہوگا اور ہر بچہ اردو بولے گا، اور کتنی پیاری زبان ہے اردو۔ اچھا، یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ اردو کی حامی میں کام کر رہا ہے یا پھر اردو کے خلاف یہ جاری ہے ہماری تعلیم؟ اب موجودہ دور جو ہے، آپ نے اگر انگلش میں مہارت حاصل نہیں کی تو آپ کو یونیورسٹی میں اتنی ذلت کا سامنا پڑے گا کہ آپ کسی سے بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب تو پرائمری کے بچے بھی اتنی انگلش بول لیتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی جواب اردو کے بارے میں پوچھیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل، اردو کو ہم نے دبا دیا ہے اور انگلش کو تعلیم کا معیار بنا دیا ہے۔ اگر آپ علم یافتہ ہیں تو آپ کو انگلش آنی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام قومیں جیسے کہ ترکی ہے، چائنا ہے، اپنی قومی زبان کے اندر پڑھ کر آج اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، یعنی ان کی ترقی آپ دیکھیں، آپ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے اور آپ نے اپنی قومیت کو بھول گئے، آپ اپنی زبان کو بھول گئے۔ اچھا، آنے والے وقت میں ہم کیسے اردو کو نافذ کرنے کی کوشش کریں یا اردو کا نفاذ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے پہلے گھر گھر اردو پہنچانی ہے۔ صحیح۔ آپ کی قومی زبان اردو بن گئی، پھر اس کو دفتری زبان بنانی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ کو جب معلوم ہے ہر چیز اردو میں ہوگی، آپ کو اردو آتی ہے، تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے آج کا ہمیں سائنس پڑھنی پڑے تو ہم نے سائنس تو پڑھنی ہے لیکن انگلش پر بھی محنت کرنی ہے، صحیح، تب جا کے ہم سائنس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اردو میں ہوگی اور اردو آپ کی جب مادری اور قومی زبان ہوگی تو آپ آسانی سے صرف سائنس پڑھیں گے اور آپ کو سائنس آئے گی۔ اچھا، اردو میں یہ ایک بات دیکھی جا رہی ہے کہ یونیورسٹیوں میں زیادہ تر جو جملے ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں وہ انگلش کے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ایک پورا جملہ اردو کا ہوتا ہے، اس کے اندر 2-3 الفاظ انگلش کے، جیسے کہ یار مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ٹینشن جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم اردو زبان استعمال کریں جہاں تک ہو سکے۔ جیسے کچھ سائنس کے لفظ ایسے ہیں جو اردو میں نہیں ہیں تو وہاں تو ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ہم کی پیڈ میں لکھتے ہیں آج کل، کیا لکھتے ہیں؟ رومنی لکھتے ہیں، رومن زبان لکھتے ہیں، زیادہ تر کی پیڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو لوگوں سے گزارش ہے جو دیکھ رہے ہیں بالکل کہ وہ کوشش کریں کہ اردو میں لکھیں
اور جو اپنی پوسٹیں وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو اس کو بھی اردو میں لکھا کریں. اس سے ایک اردو کی ایک اچھی امیج جائے گی. اچھی امیج جائے گی. اور کسی بھی قوم کو اگر کسی بھی دیکھا جاتا ہے تو پہلے اس کے کلچر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زبان کیا ہے, اس کا لباس کیا ہے. آپ اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں تو ایسے نہیں, تاکہ کوئی اچھا امپیکٹ پڑے آپ کا, اچھا آپ کا تاثر بنے لوگوں کے سامنے, اس لیے اردو کا پرچار کریں, اس کی شہرت میں اضافہ کریں, اس کا ماننے والے اور اس کو عروج دیں, تاکہ آپ کی قومیت جو ہے, جو علامہ قائد اعظم کا قول ہے, اس کی آپ لاج رکھ سکیں. اچھا, پاکستان میں 98% لوگ جو ہیں وہ اردو سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں, لیکن جو انگریزی ہے وہ تقریباً 40% لوگ بول سکتے ہیں یا سمجھتے ہوں گے, 30%. تو ہمیں جو زیادہ تر اپنا پیغام پہنچانا ہے نا, پہلے پاکستانیوں تک پہنچانا ہے. بالکل. اور جو مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ زیادہ تر انگلش میں ہے. جتنا بھی ہمارے پاس علم آ رہا ہے آج کل وہ انگلش میں آ رہا ہے. بالکل. لیکن تو کچھ ایسے بندے ہوں جو انگلش اچھی جانتے ہوں, وہ اس انگلش مٹیریل کو اردو میں ٹرانسفر کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور کام کریں. پورا پاکستان آپ کا منتظر ہے. بالکل. جیسے وہی بات میں نے ابھی جو کی, جو درسی نصاب ہے آپ اس کو انگلش میں ہے, اور جو بچے اردو جانتے ہیں, مطلب سمجھتے ہیں, انہیں اردو میں ملے تو زیادہ آسانی رہے گی. تو اسی طرح اگر کوئی ایک اچھی بات انگلش میں ہے, کوئی اچھا افسانہ ہے, کوئی اچھی بات ہے, تحقیق ہے جو انگلش میں موجود ہے, آپ اس کو اردو میں لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو, اردو سمجھتے ہیں, اور بولنا بھی چاہیے انشاءاللہ. بس بہت شکریہ آپ کا, اردو کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, ہم نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا. تو انشاءاللہ اگلے موضوع پہ بات ہوگی آپ سے.